سامعین محترم، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو 100 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی، 100 سے زیادہ، اور آپ 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے آپ کو، اور آپ وہ بزرگ ہیں، اور آپ نے جس طرح حضور کے ساتھ عشق کیا، جس طرح آپ نے حضور کے ساتھ محبت کی، اتنے بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول۔ چلے حضور کے ساتھ آپ نے محبت کی، حضور کے ساتھ آپ نے عشق کیا، لیکن آپ نے حضور کی آل کا بھی احترام کیا، حضور کی آل کے ساتھ بھی آپ نے محبت کی، عشق کیا۔ ایک بہت ہی اہم واقعہ میں آپ کے ہوش گزار کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بہت ہی اہم واقعہ اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کس طرح سادات کا احترام کیا۔ میں نے کہا کہ جناب، جو حضور کی آل کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضور کی آل کے ساتھ اتنا عشق کرتا ہے، وہ حضور کی کتنا عشق کرتا ہوگا، وہ حضور کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ سنیے گا، ایک مرتبہ آپ کے عقیدت مند آپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ ایک پالکی بھی موجود تھی جس کے اندر آپ نے بیٹھ کر جانا تھا، پالکی بھی موجود تھی۔ آپ کو پالکی میں بٹھایا گیا، دائیں بائیں جو آپ کے رفقا تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، وہ دائیں بائیں ہوئے، اور وہ برات کی صورت میں براتیوں کی طرح وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ پالکی میں موجود ہیں، لوگوں نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے۔ تھوڑا ہی آگے گئے تو آپ نے آواز دی، جو پالکی اٹھانے والے تھے ان کو آواز دی کہ پالکی نیچے رکھ دو، پالکی نیچے رکھ دو۔ تو آپ کے حکم کے مطابق جو پالکی تھی اس کو نیچے رکھ دیا گیا، پالکی کو نیچے رکھ دیا گیا۔ آپ باہر نکلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ جب باہر نکلے تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے جو پالکی اٹھانے والے تھے نا، ان سے آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو حضور کی آل میں سے ہے؟ آل نبی کون ہے؟ مجھے خدا کا واسطہ ہے، رسول اللہ کا واسطہ، مجھے بتاؤ کہ آل رسول کون ہے تم لوگوں میں سے، مجھے بتاؤ، کیونکہ مجھے ان پالکی اٹھانے والے مزدوروں میں سے خون آل رسول، خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے، خون رسول کی مہک آ رہی ہے۔ دیکھیے آپ کتنے بڑے عاشق رسول کہ آپ پالکی میں بیٹھے ہیں، لوگوں نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کس طرح فرماتے ہیں کہ مجھے خون رسول کی مہک آ رہی ہے، خون رسول کی مہک آ رہی ہے۔ جب آپ نے حکم دیا پالکی کو نیچے رکھ دیا گیا تو آپ باہر نکلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آل رسول ہے؟ مجھے بتاؤ، رسول اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ، آل رسول کون ہے؟ تو سامعین محترم، ایک شخص، اس کا جو چہرہ تھا وہ پیلا پڑ گیا، وہ پیلا پڑ گیا، اور پریشانی پر غیرت و حیا کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی سید زادہ ہے، یہی سید شخص ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ تو جب آپ نے اسے پوچھا نا کہ تو سید زادہ ہے، تو حضور کی آل میں سے ہے، تو اس نے کہا کہ غریب سے نا کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، غریب سے کام لیا جاتا ہے، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس سے ذات نہیں پوچھی جاتی۔ تو آپ نے میرے جد امجد کا واسطہ دے کر پوچھا، تو اس نے کہا کہ ہاں میں سید زادہ ہوں، میں اس چمنستان کا مرجھایا ہوا پھول ہوں، میں چند ماہ سے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے ذریعہ معاش بنا سکوں، اس لیے ان کہاروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ ابھی مزدور کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے یہ جو واقعہ ہوا، پہلی مرتبہ یہ رکت امیز نظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عالم اسلام کے نامور عالم دین کی دستار اس سید مزدور صاحبزادے کے قدموں پر رکھ دی۔ آپ سنیے کہ اتنے بڑے عالم دین،
اتنے بڑے عاشق رسول کہ جب اس نے کہا نا کہ میں سیدزادہ ہوں، میں اس چمنستان کا مرجھایا ہوا پھول ہوں، مجھے کوئی ہنر نہیں آتا، تو میں اس طرح یہ پالکی کا کام کرتا ہوں، کہاروں کے ساتھ مل جاتا ہوں، تو کچھ پیسے کماتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اتار دی، دستار اتار دی، اس مزدور کے قدموں میں رکھ دی، آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس مزدور سیدزادے سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف فرما دو، بے خبری میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، جن کے نالین پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کندھوں پر میں سوار ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے قدموں پر میں سوار ہوں، ان کے کندھوں پر میں سوار ہوں، جن کا نالین مبارک میرے سر کا تاج ہے، اس کی آل، ان کی اولاد، حضور کی آل کے کندھوں پر میں سوار ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی، قیامت کے دن اگر مجھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا، میرے فرزند کا دوش ناز نیل اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدزادے نے جواب دیا، جناب میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہ، میری اس خطا کی معافی تب ہوگی کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں تمہیں اٹھاؤں، پالکی میں خود اٹھاؤں۔ دیکھیں کتنے بڑے عالم دین، کتنے بڑے عاشق رسول۔ اور اب یہ دور وہ نہیں ہے، آج کے دور میں سیدزادے کا کوئی احترام نہیں، سیدزادے کا کوئی احترام نہیں۔ وہ تو بزرگ تھے، انہیں پتا تھا، ان کے دل میں حضور کی محبت آ گئی، اور جب حضور کی محبت آ گئی تو حضور کی آل کی بھی محبت۔ تو سامعین محترم، جس طرح آپ نے اس مزدور کی خدمت کی، اس کے ساتھ محبت کی، وہ مزدور کہنے لگا میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، حالانکہ اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود، عاشق رسول ہونے کے باوجود آپ نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اس مزدور نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد رضا بتا کہ میری آل کے جو کندھے تھے وہ تیری پالکی اٹھانے کے لیے تھے، مجھے بتا تجھے اٹھانے کے لیے تھے، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس مزدور نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ، میری معافی جو ہے تب ہوگی، میری خطا کی معافی تب ہوگی کہ جب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور میں آپ کی پالکی کو اٹھاؤں گا۔ وہ ہے احمد رضا، وہ ہے احمد رضا، اتنے بڑے عاشق رسول۔ تو سامعین محترم، یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سادات کے ساتھ محبت، سادات کا احترام، سادات کے ساتھ عشق، ان کا ادب۔ اب یہاں سے ایک نکتہ یہ ملتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے دل میں حضور کی محبت آئے، حضور مجھ سے محبت کریں، حضور مجھ سے راضی ہو جائیں، تو حضور کی آل کے ساتھ محبت کرو، حضور کی آل کا ادب و احترام کرو، حضور کی آل کے ساتھ عشق کرو، محبت کرو۔ تو سامعین محترم، آج کی میری یہ گفتگو کا پس منظر یہ تھا کہ سادات کا احترام، اور اعلیٰ حضرت نے کس طرح سادات کا احترام کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں سادات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سادات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی آل کے ساتھ محبت، ادب، احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔